یہ ہے مخارج اور صفات سیریز کا سبق نمبر 11۔ اس سبق میں ہم 3 ایسے حروف پر بات کریں گے جن سب کا مخرج یا مقام ادا بالکل ایک ہی ہے۔ وہ حروف قا، تا اور دال ہیں۔ تو آئیے قا سے شروع کرتے ہیں اور یہاں زبان کی شکل اور پوزیشن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قا کا تلفظ کیسے کرتے ہیں۔ زبان کی نوک مسوڑے کے ابھرے ہوئے حصے کو چھو رہی ہوتی ہے اور اس پر دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے، یعنی یہ اوپر کے سامنے والے دانتوں کے بالکل پیچھے ہوتی ہے، جہاں ہوا کے گزرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ دوسرا، زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، جو کہ قا کی آواز کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کرنے کا ایک بڑا اور لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ ایک موٹا حرف ہے، جیسے الط 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 الطالب المطلوب محیط۔ تو زبان کی نوک کا مسوڑے پر دباؤ ڈالنا اور ساتھ ہی زبان کے پچھلے حصے کا اوپر اٹھنا، یہ قا کے لیے سب سے اہم ترین جز ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تا کی طرف۔ تا بھی بالکل اسی پوزیشن سے ادا ہوتی ہے، یعنی زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے پیچھے مسوڑے کے ابھرے ہوئے حصے پر دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے، لیکن فرق زبان کے پچھلے حصے کا ہے جو کہ نیچے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک باریک حرف ہے، جیسے ات 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 تتجافى تترى۔ اور جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں، تا کے بعد ایک بہت ہی مدھم سی آواز آتی ہے، ہم اسے ہمس کہتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ہوا کا ایک چھوٹا سا جھونکا ہوتا ہے جو تا کا تلفظ کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے، خاص طور پر جب تا پر سکون ہو اور آپ اسے زبان کو اس کی دباؤ والی پوزیشن سے تھوڑا آزاد کر کے ادا کرتے ہیں، تو زبان کے دباؤ کے نتیجے میں جو ہوا اس کے پیچھے رک جاتی ہے وہ باہر نکلتی ہے، جس سے ہمس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تترى تترى فتنة فتنة۔ ہمیں ہمس میں بہت زیادہ مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے تا کے بعد س جیسی آواز نکل سکتی ہے، جس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ تترى تترى۔ تو یہ مبالغہ آرائی ہے اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں، یہ یقینی بنا کر کہ زبان کی نوک دانتوں کے پچھلے حصے کے بہت زیادہ قریب نہ جائے، کیونکہ یہ سین کی آواز پیدا کر دے گا۔ تو ہم ادا کریں، لیکن یہ یقینی بنائیں کہ اس میں مبالغہ نہ ہو۔ اور یہاں ہم قا اور تا کے درمیان فرق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قا اور تا بنیادی طور پر ایک ہی حرف ہیں، لیکن ایک باریک ہے جو کہ تا ہے، جبکہ دوسرا موٹا حرف ہے جو کہ قا ہے۔ تو یہ کم و بیش ایک ہی حرف ہے، لیکن ایک اس کا باریک ورژن ہے اور دوسرا اس کا موٹا ورژن۔ تو اگر آپ کو قا کو درست ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو تا کو اپنا نقطہ آغاز بنائیں اور اسے موٹا ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کے لیے قا بن جائے گا۔ آخر میں باری آتی ہے دال کی، اور دال کا طریقہ ادا بالکل وہی ہے جو تا کا ہے، یہ 100% ایک جیسے ہیں، بالکل وہی جگہ اور زبان کی وہی شکل بھی۔ لیکن پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ 2 حروف 2 الگ الگ آوازیں پیدا کرتے ہیں؟ خیر، یہاں ایک بڑا فرق ہے، اور وہ ہے ووکل کارڈز کا کام۔ تو آئیے اسے مزید بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ کسی بھی حرف کا تلفظ کرتے وقت ووکل کارڈز یا تو لرزش کرتے ہیں یا لرزش نہیں کرتے۔ اگر وہ لرزش کریں تو آواز کو مجہورہ کہتے ہیں، اور اگر لرزش نہ ہو تو آواز کو محموسہ کہا جاتا ہے۔
لیکن جب ووکل کارڈز میں دراصل لرزش ہو تو یہ کیسا لگتا ہے؟ فرق محسوس کرنے کا سب سے آسان طریقہ س کی آواز اور ز کی آواز کا موازنہ کرنا ہے۔ اس طرح س جو کہ محموسہ ہے یہ صرف ہوا کا ایک بہاؤ ہے، جبکہ ز مجہورہ ہے، یہ ایک ایسی آواز بھی ہے جسے آپ گلے کی لرزش کو نوٹ کرنے کے لیے اپنے گلے کو چھو کر محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی مجہورہ آواز کا تلفظ کر رہے ہوں جسے آپ ز کے ساتھ آزما سکتے ہیں، آپ کو گلے کے ارد گرد کچھ لرزش محسوس ہونی چاہیے، جبکہ جب آپ محموسہ آواز ادا کر رہے ہوں تو وہاں بالکل کوئی لرزش نہیں ہونی چاہیے، جیسے س۔ تو یہ فرق ہے مجہورہ اور محموسہ کے درمیان، اور بالکل یہی فرق دال اور تا کی آواز کے درمیان ہے۔ تا محموسہ ہے جبکہ دال مجہورہ ہے، جیسے اد 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 دنا ادو نفاد۔ تو یہ ان تین ملتے جلتے حروف طا، تا اور دال کی تکنیک ہے۔ یہ حقیقت کہ یہ کافی ملتے جلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق کچھ عام غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی عام غلطی تا کو طا یا طا کو تا پڑھنا ہے، یعنی بنیادی طور پر انہیں آپس میں گڑمڑ کر دینا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب زبان کے پچھلے حصے کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے۔ تو تا کے معاملے میں اگر زبان کا پچھلا حصہ کافی اوپر نہیں اٹھے گا تو آپ کی تا پر نہیں سنائی دے گی، اس طرح فطال فطال جبکہ اسے اس طرح سنائی دینا چاہیے، فطال فطال۔ تو تا کو پر اور بھاری آواز پیدا کرنے کے لیے زبان کے پچھلے حصے کو کافی اوپر اٹھنا ہوگا۔ ایک حرف یا ایک آواز کے فرق والے حروف کا استعمال کرتے ہوئے ان دو آوازوں کی مشق کرنا آپ کے پٹھوں اور آپ کے کانوں کو صحیح آواز پر ٹرین کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ ایسے یکساں الفاظ ہوتے ہیں جن میں صرف ایک آواز کا فرق ہوتا ہے جس کی آپ مشق کر رہے ہوتے ہیں، جیسے لفظ تین اور طین۔ ایسے الفاظ کی مشق کرنے سے آپ کو زبان کی صحیح حرکت حاصل کرنے اور ایک سے دوسرے حرف پر سوئچ کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری غلطی تب ہوتی ہے جب ایک ہی لفظ میں تا کا حرف طا سے پہلے آ رہا ہو۔ یہ غلطی تا کو طا کی طرح سنائی دینے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، جیسے اس لفظ میں، اور یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے، تطوع تطوع۔ اب یہاں یہ ضروری ہے کہ تا اور طا کے درمیان فرق واضح کیا جائے۔ تا تا تطوع نہ کہ تطوع۔ غلطی نمبر 3، دال کو تا پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا یہ دو حروف بالکل ایک جیسے ہیں سوائے مجہورہ صفت کے۔ اگر آپ نے دال کا تلفظ کرتے وقت ووکل کارڈز کو لرزش نہیں دی تو آپ بنیادی طور پر تا کا تلفظ کر رہے ہیں، اور یہ سورۃ الفاتحہ میں ہونے والی عام غلطیوں میں سے ایک ہے۔ الدین کو التین پڑھنا۔ التین اب یہاں میں نے دال کو لرزش نہیں دی تو اسے اس طرح ہونا چاہیے، مالک یوم الدین۔ چوتھی عام غلطی، جب دال کا حرف کسی موٹے حرف کے بعد استعمال ہو رہا ہو، اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ سیکھنے والے دال کو موٹا ادا کرتے ہیں، جو کہ یقیناً درست نہیں ہے، کیونکہ دال ایک باریک حرف ہے۔ یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے، صدورہم صدورہم، جبکہ اسے اس طرح سنائی دینا چاہیے، صدورہم صدورہم۔ تو ان میں سے ہر ایک حرف کا طریقہ ادا سیکھنے کے بعد
آج سیکھنے کے لیے دوسری سب سے اہم چیز ان کی اکٹھے مشق کرنا ہے تاکہ ان آوازوں کے درمیان موجود معمولی فروق کو سننے اور پیدا کرنے کے قابل ہوا جا سکے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔